جی بیسکس آف گرامر اینڈ کمپوزیشن کا آج ہمارا لیکچر نمبر 15 ہے. اس سے پہلے ہم نے اسپیسیفک بمقابلہ جنرل کاؤنٹیبل بمقابلہ انکاؤنٹیبل ڈیفینیٹ بمقابلہ انڈیفینیٹ تفصیل سے وضاحت کی ہے. آج اس لیکچر میں ہم پنکچویشن کے بارے میں بتائیں گے کہ پنکچویشن کیا ہوتا ہے. پنکچویشن اصل میں ایک علامت ہوتا ہے. پنکچویشن کا اپنا لغوی مطلب ہے، لغوی معنی ہے رموز اوقات، کہ کہاں کہاں ٹھہرنا مناسب ہے اور کہاں کہاں ٹھہرنا مناسب نہیں. جس طرح کہ قرآن مجید میں ہے وقف لازم، وقف مطلق، کہاں کہاں ٹھہرنا چاہیے اور کہاں کہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے. تو اس طرح کی پنکچویشن بھی ہے. پنکچویشن میں کاما، کولن، سیمی کولن، ہائپن، یہ تمام کی تفصیل ربطہ ربطہ ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے آج ہم پنکچویشن کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ پنکچویشن اصل میں ہے کیا چیز. Punctuation mark are signal to reader in speaking. We can pause, stop or change our tone of voice. پنکچویشن ایسی علامت ہے، ایسی اشارے ہے جو کسی ریڈر کو یا کسی اسپیکر کو یا کسی رائٹر کو اس بات کو ثبوت دے کہ یہاں ٹھہرنا مناسب ہے یا ٹھہرنا مناسب نہیں، یہاں کس طرح کا رول اپنایا جائے اور کس طرح کے نہ اپنایا جائے، یہاں وائس جب اسپیکر ہو یہاں کس طرح کی وائس ادا کرنا چاہیے اور کس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. کسی زبان میں، ہر ایک زبان کے بارے میں یہ بتاتا ہوں، صرف انگلش میں نہیں، عربک ہو، اردو ہو، پشتو ہو، کسی بھی زبان میں رموز اوقات کی ضرورت اتنا زیادہ ہے جتنا کہ کسی زبان کی الفاظ اور سنٹینسز کی ہے، بلکہ اس سے بھی پنکچویشن مارکس کی ضرورت زیادہ ہے. In speaking we can pause, stop or change our tone of voice. دوران بولنے کے دوران جب ہم تأمل کرتے ہیں یعنی تھوڑا رکتے ہیں، سٹاپ کرتے ہیں، یا ہم کسی آواز کو اس کے مطابق چینج کرتے ہیں تو اس کو پنکچویشن مارک کہا جاتا ہے. علامت وقوف جس کو کہتے ہیں، علامت وقوف. In writing we use the following mark of punctuation to emphasize and clarify the full meaning. لکھنے میں ہم فالوئنگ جو دی گئی رول ہے اس کو فالو کرتے ہیں کہ ان علامت کہاں کہاں پہ واقع ہوتی ہے اور کہاں پہ واقع نہیں ہوتی. یہ اس لیے کہ to emphasize کہ ہم اس بات پر زور دے دیں and clarify what we mean اور اس بات کو ہم پروف کریں کہ ادھر کسی اسپیکر کا مطلب کیا ہے. مطلب کہ اتنا ضروری چیز ہے کہ اس کے بغیر کسی زبان کی سیکھنے کا تصور نہیں کیا جاتا. پنکچویشن اتنا ضروری چیز ہے. سب سے پہلے پنکچویشن میں کامز اس نشان سے ظاہر کیا جاتا ہے، علامت کاما، جس کو انگلش میں کاما بولتا ہے. The comma is a valuable, useful punctuation device. کاما ایک ایسا قیمتی، ایسا بہترین علامات وقوف میں سے ہے. It separates the structure element of sentences into manageable segments. یہ کسی سینٹینس میں یا کسی ورڈز کو جب سٹرکچر ایلیمنٹ ہو، مطلب کہ آپس میں جڑے ہوئے ہو، اس طرح کے ان کے درمیان اس طرح کا فاصلہ بناتا ہے کہ اس کو ایک میننگ فل موڈ پر لے جاتا ہے. اس کو کس طرح پر لے جاتا ہے؟ کسی
جملے کو کسی دو الفاظ کی اسٹرکچر کو میننگ فل بناتا ہے، معنی مطلب کہ پرمعنی بنا دیتا ہے، پرمعنی بنا دیتا ہے. The rules provided here those found in traditional handbooks, however, in certain rhetorical contexts and for specific purposes. ادھر جو رول ہم استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے روایتی کتابوں میں بھی ہے. اس کے علاوہ کسی زبان کی فصاحت ریٹوریکل کانٹیکس، کسی زبان کی فصاحت و بلاغت سیاق و سباق میں بھی ہے. اینڈ فار اسپیسیفک پرپوزز، اور یہ کام اس کے علاوہ ہم کسی خاص مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. مطلب یہ کہ یہ کام کسی زبان کے سیکھنے، بولنے، پڑھنے میں فصاحت و بلاغت اور اسپیشل کانٹیکسٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ کسی زبان کی اسلوب میں مزہ بنا دیتا ہے. اس کام کے بغیر کسی زبان کا مزہ نہیں ہوتا. پہلا مطلب کہ اس کام کے بغیر جملہ تو غلط ہو جاتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ کہ بعض دفعہ یہ مؤلفین، مورخین اس کو اپنی تعلیم کی خوبصورتی کے لیے بھی استعمال کرتا ہے. یعنی اتنا ضروری چیز ہے یہ کام. سب سے پہلے اس کے استعمال بہت جگہوں میں آئے گا. اس کام میں تقریباً ہمارا 4-5 دن مزید لگیں گے. اس میں بہت سے ڈیبیٹس موجود ہے، بہت سے مباحث اس میں ہیں. تو فی الحال ہم شروع کرتے ہیں کاما سے. سب سے پہلے کاما. یوز کاماز ٹو سیپریٹ انڈیفینڈنٹ کلاسز. کاما کی تعریف ہم نے پڑھا. اب ہم کاما کی یوزز کے بارے میں پڑھیں گے کہ کاما کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے اور کہاں کہاں استعمال نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے جب ہم کاما کو استعمال کرتے ہیں، یوز کاماز ٹو سیپریٹ انڈیفینڈنٹ کلاسز، یہ کسی آزاد جملے کو، کسی آزاد جملہ ناقص کو، کلاسز ہم نے پڑھا ہے جملہ ناقص یعنی جملہ تامہ نہ ہو. اگر جملہ تامہ بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، یا کسی آزاد کلاسز کو انڈیفینڈنٹ کلاسز کو یہ سیپریٹ کرتا ہے، علیحدہ کرتا ہے، الگ کرتا ہے. They are joined by any of these 7 coordinating conjunctions. اور یہ متصل ہو جاتا ہے یعنی ایک جیسا ہو جاتا ہے ان 7 conjunctions کے ذریعے، حرف ربط کے ذریعے. حرف ربط ہمیں معلوم ہے کہ یا تو یہ 2 لفظوں میں یا 2 جملوں میں کیا بناتا ہے حرف ربط، اس کو ملاتا ہے. پہلے والے جملے کا جو عمل ہے ما بعد والے جملے کے ساتھ ملاتا ہے، پہلا والا لفظ ما بعد والے لفظ کے ساتھ ملاتا ہے. تو یہ ضروری ہوا، یہ بتاتا ہے کہ 7 جو کنجنکشن ہے اینڈ، بٹ، فار، آر، نار، سو، یٹ، یہ تمام کنجنکشن جو 7 کنجنکشن یہاں ہم نے پڑھا اس کے بارے میں، یہ انڈیفینڈنٹ کلاسز کو سیپریٹ کرتا ہے. یہ کس طرح؟ ادھر اس کی وضاحت یہاں ہوگی. نمبر 1، دی گیم واز اوور، کھیل ختم ہوا، بٹ دا کراؤڈ ریفیوز ٹو لیو، لیکن ہجوم کے لیے جگہ چھوڑنے سے ہجوم نے انکار کیا. ہجوم کے لیے جگہ چھوڑنا بہتر نہیں لگا، تو ادھر کیا لگا؟ کاما لگا. ادھر کیا لگا؟ کاما. اگر ادھر کاما نہ تھا تو اس جملے کا، یہ پہلا والا جملہ ہے دی گیم واز اوور، اور ما بعد والا جو جملہ ہے بٹ دی کراؤڈ ریفیوز ٹو لیو، لیکن کراؤڈ نے جگہ چھوڑنے سے انکار کیا کہ ہم جگہ نہیں چھوڑیں گے. تو اس جملے میں ربط کس نے ڈالا؟ بٹ نے. اور بٹ سے پہلے کیا استعمال ہوا؟ کاما. بٹ سے پہلے استعمال ہو کیا؟ کاما استعمال ہوا. دوسری
سینٹینس میں the student explained her question. شاگرد نے اپنی سوال کی وضاحت کی. Yet the instructor still didn't seem to understand. لیکن معلم کو ابھی تک یہ معلومات نہیں ہوا، یعنی معلم ابھی تک نہیں سمجھا. شاگرد نے، اسٹوڈنٹ نے اپنی سوال کی وضاحت کی لیکن معلم ابھی تک نہیں سمجھا. تو پہلے والی جملے کے ساتھ جو ربط پیدا کیا ہے اس کاما نے پیدا کیا ہے، اور یہ استعمال کدھر ہوا ہے؟ یہ استعمال اس یٹ سے پہلے استعمال ہوا ہے. The student explained her question, yet the instructor still didn't seem to understand. اگر یہ کاما نہیں ہوتا تو اس والی جملے اور اس مابعد والی جملے جو ڈفرینٹ کلاسز ہے، جو انڈیپینڈنٹ کلاسز ہے، یہ بھی آزاد ہے اور یہ بھی آزاد جملہ ہے، لیکن ان کا ربط، اس کا جوڑ کس نے پیدا کیا؟ حرف یٹ نے پیدا کیا. اور حرف یٹ سے آیا کیا؟ پہلے کاما آیا. تیسری مثال میں yesterday was her brother's birthday, so she took him out to dinner. yesterday was her brother's birthday. یہ اس جگہ پر یہ جملہ تاما ہو گیا، مطلب کہ اس کا مطلب ادھر یہاں تک کامل ہے کہ کل اس کے بھائی کا برتھ ڈے تھا. یہاں پر جملہ تاما ہو گیا، ہمیں معلوم ہوا کہ واقعی کل اس کا بھائی کا برتھ ڈے تھا، یوم پیدائش والا پروگرام تھا. So she took him out to dinner. تو اس لیے ان کو ساتھ لے گیا شام کو کھانے کے لیے. تو مابعد والے جملے کے ساتھ جو ربط پیدا کیا یہ سو نے پیدا کیا، کنجنکشن سو نے، ادھر سو نے، اوپر یٹ نے، اور یہاں بھی بٹ نے. تو یہ کنجنکشن نے پیدا کیا. کس نے پیدا کیا؟ کنجنکشن نے. یعنی پہلے جملے کا جو مطلب ہے yesterday was her brother's birthday، مابعد والا جملہ اس سے اور جڑ گیا. کس وجہ سے؟ لفظ سو کی وجہ سے. So she took him out to dinner. تو اس نے اس کو لیا کس لیے؟ ڈینر کے لیے. تو آج اتنا ہی کافی ہے. کل انشاءاللہ کامرس کے بارے میں مزید پڑھیں گے. امید ہو کہ آپ نے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ کمنٹس اور لائک ضرور کیا کرے. اور چینل جن اسٹوڈنٹس نے سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کرے، تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگا.